السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، فتاوی آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 080011777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات حسب معمول معروف مذہبی اسکالر مفتی مولانا محمد اسحاق مدد العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 080011777۔ آج ایک افسوسناک واقعہ جس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور مرنے والے ڈاکٹر حافظ عبدالرشید اظہر، اللہ تعالیٰ انہیں کرور کرور جنت نصیب کرے اور ان کے درجات بلند کرے اور ان کا انجام انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ کرے۔ بڑے عظیم اسکالر تھے اور امت مسلمہ کا ایک بہترین سرمایہ تھے۔ کل رات کچھ لوگ ان سے مسائل کے حل کے لیے آئے اور ان کا قتل کر کے چلے گئے۔ اتنے بڑے عالم دین کا قتل ایک بہت بڑی سازش ہے، اور ہم حکومت سے بھی عرض کریں گے کہ اس سازش کے پیچھے جو بھی عناصر کام کرنے والے ہیں ان پہ ہاتھ ڈالیں، اور یہ بہت بڑا امت مسلمہ کا نقصان بھی ہے۔ اس پہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کا بہتر بدل ہمیں عطا فرمائے۔ ڈاکٹر عبدالرشید اظہر PhD بھی تھے، مدینہ یونیورسٹی سے فاضل بھی تھے، اور بہت سی کتابوں کے مصنف و مؤلف بھی تھے، اور بخاری اور دیگر کتابوں پر ان کا بہت زیادہ ملکہ حاصل تھا۔ ایسے آدمی صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کا انجام اچھا کرے اور ان کا بدل عطا فرمائے اور ہمیں ان کے مشن کو پورا کرنے کی توفیق عنایت۔ مولانا بڑے دھڑکتے دل کے ساتھ انور صاحب راستے میں بتا رہے ہیں کہ میں نے پڑھا اشتہار سے آگرہ اجتماع جو آ رہا نا وہ صادقین مسجد میں پڑھانا تھا وقت۔ آج صبح جامعہ سلفیہ میں وفاق المدارس سلفیہ کا ایک اجلاس ہونا تھا کہ جس کے اندر انہوں نے 10 بجے تشریف لانی تھی۔ بڑے متحرک آدمی تھے اور بڑے فعال کردار ادا کرنے والے تھے اور بے شمار اداروں کی سرپرستی فرمانے والے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی فتاوی آن لائن۔ جی الحمدللہ، بیٹھیں جی۔ اچھا میں نے ایک سوال پوچھنا تھا۔ سوال میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ جو جیسے عورتوں کے باہر ہوتا ہے کہ باہر میں وہ اپنی پردہ کر کے جائیں، ٹھیک ہے، لیکن اب باہر والا معاملہ تو ختم ہی ہو گیا، بالکل گھر کے اندر ہی کیبل آ گیا، لوگ اسٹاف کا جو اتنا وہ ہونا شروع ہو گیا۔ یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں گھر کے اندر جناب یہ اسلامی تربیت کا کس طرح انتظام کرو، کیا ایسا معاملہ، یہ پوچھنا چاہ رہا تھا۔ جس قیامت کا آپ نے ذکر کیا کہ گھروں میں کیبل آ گئی، اب اس سے بچاؤ کا کیا کیا ہے؟ دجال نے اور شیطان نے ہر جگہ اپنے اگلے بچے دے دیے، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم کیا بنے گا۔ آخری یہ گھر کی 4 دیواری تھی، اس میں بھی گھس گیا کفر۔ دین تو بالکل بس پائے ہو گیا۔ بچیاں اور مائیں کی آخری امید تھی، یہ ہماری آخری لائن تھی دفاع کی کہ یہی بچی نے اور بچوں کو کلمہ سکھائیں، اور یہ آپ بگڑ گئی کتنی بے اللہ کے رسول کی بات جو تھی کہ میں نے اپنے باپ مردوں کے لیے سب کے لیے خطرناک جو شاید چھوڑی ہے عورتوں کا کتنا واقعی پیدا ہو گیا۔ اب تو اللہ تعالیٰ ہی رحم کرے، اپنی حد تک جو کوشش آپ کر سکتے ہیں کریں، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے لازم تو ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں، مگر یہ کیا بنے گا؟ اسکول کالج بھی یہ بدماشی پھیلا رہے ہیں، میڈیا، اخبارات، اشتہار، دوائیوں کی شیشیاں، کپڑے، ہر جگہ عورت بنا سنوار کر انہوں نے کھڑی کر دی، اور کوئی ان کا مقصد نہیں ان کا پوچھے کہ اس کے بغیر سعودی نہیں بیٹھے، نہیں نیچے خراب ہیں کہ لوگوں کو برائی کی دعوت دے رہے ہیں۔ عورت جو کہلاتی عورت تھی، چھپانے کی تھی، اس کو انہوں نے بالکل ننگا کر دیا۔ اللہ تو کہتا تھا برات مرجنا کبروز الجاہلیت تو پرانے کفر کی طرح اپنے آپ کو بنا سنوار کر دکھاتی نہ پر، مگر وہ نمائشی شروع ہوگی
گھر میں کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، مگر جب بازار کے لیے آتی ہے عورت سارے میک اپ اپنے خوبصورتی بنا کر آتی ہے، تو کیا کریں، اسلام تو بس برائے نام رہ گیا، اور ہم جو ہے نا وہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ فلاں سچا تھا فلاں نہیں۔ بیٹے اپنے دور کی بات کرو، سیلاب بہائے لے جا رہا ہم سب کو، تو اس کے بارے میں سوچو۔ سر ویسا ایک چیز مجھے بتایا کہ میرے گھر میں نا کی رات ہے کہ نا تو اب بیگم ہونا خالی تو اس کے اوپر تو پتہ چلو جبر کر سکتا ہے، اب وہ وعدہ کی اس بات میں کچھ مسترا ہو گئی، تو اگر اس کے میں چلتا ہوں جبر کروں تو وہ بدتمیزی کا کہیں وہ بھی مسئلہ خراب ہوتا ہے، تو میں مجھے میرے لیے کیا ہوتا ہے، یہی مصیبت ہے نا، والدہ بھی ہے، والدہ بالفرض نہ بھی ہوتی، بیوی نہیں تو بچے ہی بگڑ جاتے ہیں، اپنے گھر میں نام رکھیں وہ دوسرے گھروں میں چلے جاتے ہیں، اس سے اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہر طرح ہمارے نا بات سے انہوں نے راستے بالکل بند کر دیے، کوئی اب قرار کی راہ نہیں رہی۔ اب تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے، بچوں کو لے کر ان کو پاس بٹھائیں، تھوڑا بہت اللہ کے دین کا، صحابیات کا، نیک لوگوں کا تذکرہ کریں، شاید کچھ دل میں ایمان رائی برابر رہ جائے۔ کام خراب ہی۔ چلے بھائی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا، جزاکم اللہ۔ مولانا بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر ہماری بیٹیاں اور بہنیں جو لباس پہنتی ہیں، ایمانداری کی بات ہے کہ ہم دیوس ہیں کہ جو اس کو برداشت کر رہے ہیں، یہی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گونگو کچھ نہیں کہتے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وابلہ تو ہم کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ہم اصلاح کا کوئی کردار ادا کریں، لیکن بدقسمتی سے مطلب ہمارے گھروں کے اندر جو ناچ گانے کا آج کل اہتمام، اور خاص طور پر بچیوں کے لباس کے بارے میں جو ایک کنسیپٹ ہے، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ چونکہ گھر کے اندر وہ یہ پہنتی ہیں تو اس لیے ہم نے اس کو کسی حد تک نظر انداز کر کے قبول بھی کر لیا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی عظیم جمال صاحب ہیں جی، کینیڈا سے بات کر رہے ہیں۔ جی جی فرمائیے بھائی۔ جی جی وہ کہتے ہیں کہ جو ہے شیعہ جو ہے وہ ماذا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگاتے ہیں ذاتی ہونے کی، اس سے جو ہے وہ قرآن کی آیت سورہ آل عمران کی آیت نبی ہوتی ہے۔ میں یہ مطالعہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو ہے کی حقیقت ہے، بات میں کیا واقعیت ہے کہ کوئی شیطانی علماء یا کوئی ایک گروہ جو ہے ایسا کام کر رہا ہے، اور اس کے جو ہے آپ نے ہمیں سنا ہے کہ اگر اللہ یا اللہ رسول کی کوئی نفی کرتے تو جو ہے اس سے کفر کا فتویٰ تو آیا ہی آیا، لیکن یہ ہے کہ اپنی بات کا زیادہ بہتر دوست ہماری اصلاح کر سکتے ہیں کہ اس معاملے میں جو ہے وہ کیا ہمارا رد عمل ہونا چاہیے اور اس کی کتنی حقیقت ہے۔ چلیں آپ کے سوال کو تھوڑا سا ہم سمیٹتے ہیں تاکہ سننے والوں کو تھوڑی آسانی رہے۔ آپ نے فرمایا کہ مولانا اہل تشیع کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارا ان کے ساتھ پیار بھرا تعلق ہونا چاہیے، جبکہ وہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگاتے ہیں۔ تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آیا سارے شیعہ اس الزام کے اندر برابر میں شریک ہیں، یا شیعوں کا کوئی ایک فرقہ، ان کی کچھ اقلیت ایسا کہتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ نے وضاحت ہم سے مانگی ہے، یہی بات ہے نا سر؟ یہی بات ہے کہ اس بات کی کیا حقیقت ہے۔ بالکل وہی بات سمجھ گئے نا، سوال تو آپ کا یہی ہے نا؟ سمجھ لیا۔ ٹھیک ہے عظیم جمال صاحب، بات یہ ہے کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ام المومنین ہیں، رسول اللہ کی بیوی ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ان کے بارے میں اگر کوئی شخص تہمت بنا کے لگائے تو پھر اسلام میں کیا رہے گا، مسلمان کرانے کا تو اسے حق ہی۔ مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے، شیعہ حضرات جتنا جی چاہے ناراض ہیں نا ان سے، اور ناراضگی کی وجہ ان کے یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد جو حضرت علی سے جنگ لڑی، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ خلیفہ تھے حضرت علی، رسول اللہ کے بھائی تھے، داماد تھے، سارے فضائل انہوں نے سن رکھے تھے، تو یہ ان کے مقابلہ میں کیوں اتنا بڑا لشکر لے کر جنگ جمل میں گئی، اس بغاوت کی وجہ سے ناراض ہے۔ یہ بات تو خود ام المومنین نے خود تسلیم کی، شکر ہے کہ وہ متقیہ تھیں، دیندار تھیں، مرنے سے پہلے روتی رہی کہ میں نے یہ قدم کیوں اٹھایا، اور لوگ جو عبداللہ بن عمر جیسے گزرتے انہیں کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نہ روکا، تو اپنی اس غلطی پر وہ پشیمان تھی۔ خود سید جو اپنے سلیمان صاحب ہے، سلمان منصور پر انہوں نے لفظ سے بس نہیں لکھا، نرم سے نرم لفظ
کہ بشر ہوتے ہیں ان سے یہ لغزش ہو. حضور نے بھی کہا تھا کہ آپ کے کتے تو ناراضگی کی وجہ سے حضرت علی ان سے جنگ ہے، کیونکہ وہ حضرت علی کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول کے مقرر کیے ہوئے خلیفہ تھے، امت کے چنے ہوئے نہیں تھے. یہ ان کا دین ہے کہ حضور مقرر کر گئے، اس لیے جو ان سے لڑا ایسے ہی جیسے حضور سے جنگ لڑی، مسلمان نہیں تھا. یہ بالکل ان کا نا نظریہ. مگر زنا کی تہمت بالکل جو یہ کہتا نا جھوٹ بولتا. شیعہ کا صرف حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کی کتابیں بھری ہیں کہ کسی نبی کی بیوی بغیر نہیں ہے، بدکار نہیں ہوئی، کافرہ ہوئی ہیں. حضرت نوح کی بیوی کافرہ ہوئی ہے، لوط کی ہے. کفر کو کہتے ہیں اخلاقی طور پر جتنے دی چاہے برا ہو، مگر دنیا میں وہ اتنا نہیں برا سمجھا جاتا جس طرح کسی کی بیوی کا بدکاری کرنا. اس سے تو پلے کوئی نہیں رہ جاتا. اس لیے بیوی کسی نبی کی وہ کہتے ہیں کافرہ نہیں ہوئی. خدا کے حضرت عائشہ یہ نام تو ہے جھوٹا. باقی حضرت علی سے جنگ کرنے سے کہتا ہے ایسا ہی ہے. ایک حدیث بنائی ہوئی نا سنیوں کی کتابوں میں حدیثیں بہت بن گئی کہ عرب و عربی، اے علی تیرے ساتھ جنگ میرے ساتھ جنگ کے برابر. وہ کہتے ہیں کہ حضور کے ساتھ جنگ کے برابر پھر کیسے مسلمان رہ گی؟ مسلمان نہیں، نہ یہ جنتی ہے نہ وہ حضور کی بیوی ہوئی ہے، سب بکواس کر کے. مگر زنا کی تہمت اللہ کی شاہد ہے کہ ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ کسی نبی کی بیوی بدکار نہیں، جانیاں نہیں. اس لیے عظیم دماغ یہ بات جو بھی کہ اس کو کہا یار خدا کا خوف کر، ان کی ناراضگی اور سبب سے ہے یہ زنا والی بات تھی. مولانا یہاں درمیان میں ایک چھوٹا سا سوال بھائی کی اجازت سے پوچھنا چاہیں گے. آیا یہ سب اہل تشیع کا یہی نظریہ ہے کہ بی بی عائشہ کی یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہت بڑی اور سنگین غلطی تھی، یا جو بھی وہ بات کہتے ہیں، یا شیعوں کی بھی ایک خاص کوئی ٹولہ ہے جو یہ بات کہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو سارے کہتے ہیں. اچھا، میں جملہ ان کی مطلب ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. یہ الزام لگاتے ہی نہیں ہے، مولانا نے فرمایا نہیں لگاتے، زنا کا الزام نہیں لگاتے. یہ عظیم جمال بالکل نام کی کسی کتاب میں نہ بلکہ کہ خود کہتے ہیں جو کہا کہ ام المومنین نے بدکاری کی تھی وہ کوئی شیعہ نہیں کافر. اس کو نہیں میں دلاتا کوئی. مطلب ناراضگی، نفرت اور غصہ اپنی جگہ، لیکن یہ الزام اس کے اندر شامل نہیں کہتے ہیں. کوئی شیعہ یہ بات نہیں کہتے. میں نے تب سنا یہ بات جو ہے وہ مجھے اپنی رائے سے بتائی تھی کہ اس سے جو ہے وہ قرآن کی کوئی سورہ آل عمران کی آیت ہے اس کی بھی نظیر ہو جاتی ہے. نہیں، آپ عظیم دماغ جو ہے نا آپ کا حافظہ صاحب نہیں دے رہا. آل عمران میں ایسی کوئی آیت نہیں. یہ ہے سورہ نور. سورہ نور میں حضرت عائشہ صدیقہ کی برابری ہے نا کہ وہ پاک ہیں، الزام لگانے والے جھوٹے ہیں. سورۃ نور کی آیتیں ہیں. اس کا علماء کہتے ہیں نا اگر کوئی آج کہے کہ نہیں وہ الزام سچا تھا تو پھر قرآن کی ان آیتوں کا منکر ہی ہوا. سورہ نور ہے، آل عمران میں نہیں یہ بات آتی. غلطی ہو گئی. سورہ نور میں نا واقعہ کے بارے میں آیات. ٹھیک ہے سر، چلیں عظیم جمال صاحب لائن پہ رہیے گا. آپ کے حوالے سے آپ نے ای میل کے ذریعے ہمیں ایک سوال بھیجا تھا، پچھلے ہفتے ہم اس کا جواب نہیں دے سکے. میں پڑھتا ہوں، آپ جواب سن لیجئے. مولانا عظیم جمال صاحب نے کینیڈا سے ہمیں ای میل کے ذریعے سوال پوچھا تھا کہ یہ غیر ضروری بال جو ہیں ان کی کتنے دنوں کے اندر صفائی ستھرائی ضروری ہے. ایک تو سوال ان کا یہ، اور سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ آیا عورتیں مردوں کی طرح ریزر استعمال کر سکتی ہیں یا مرد عورتوں کی طرح ہیئر ریموور کریم استعمال کر سکتی؟ جواب فرمائیں. بہت اچھی بات. یہ ضرور کی باتیں ایسی باتیں پوچھنی چاہیے تاکہ سب کو نہ گھر بیٹھے مسائل کا پتہ چل جائے. یہ بال جو ہے نا ان کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ ہر ہفتہ صاف کیے. درمیانہ درجہ یہ کہ 15 دن اور آخری حد 40 دن. 40 دن آپ نے آخری حد مقرر کیا. اس سے اگر زیادہ کوئی نہیں صاف کرتا پھر کیا وہ سیکسی بننا چاہتا مسلمانوں والی بات کوئی. ٹھیک ہے، 40 جو ہے نا یہ آپ نے وقت مقرر کیا. اس سے پہلے ہر ہفتہ 15 دن یہ بہت اچھا، جتنی صفائی کرے عمدہ بات. اور دوسری بات ہے نا یہ عورتوں کے بارے میں بعض لوگوں نے مشہور کر رہا، ہم بیٹیوں سے سمجھتے ہیں کہ عورت اگر لوہا استعمال کر رہے نا تو پھر اس کا جنازہ اٹھایا نہیں جاتا، بھاری ہو جاتا ہے، بڑا بوجھ ہوتا ہے. یہ سب بکواس ہے. حدیث پاک میں جو لفظ ہے تستحدہ کہ لوہے سے عورت بال صاف کرے، وہاں یہ بال صفا جو ہے نا نکلا ہے، ان کا تصور ہی نہیں تھا. لفظی استعداد ہے کہ لوہے سے، اس لیے ریزروں سے کرے جس طرح کی چاہے مرد اور دونوں برابر ہیں. اور مرد بھی اگر یہ پاؤڈر وغیرہ استعمال کرے جن کو ایسے بال صاف کرنے ہیں اس سے کوئی غرض نہیں. یہ بالکل اس طرح کی بات ہے جس طرح مسواک کریں منہ صاف رکھو. اب کہتے نہیں بس درخت کی ٹانی سے کرو، یہ نئی چیزیں نکل آئی ہیں یہ نہ استعمال کرو. یہ کرنے والی بات ہے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ نہیں.
دانت صاف کرنے جس طرح پہ ہوتے ہیں، اسی طرح بال صاف کرنے ہیں، وہ پاؤڈر سے ہوں یا ریزر سے، دونوں کے لیے ایک ہی مسئلہ ہے، مرد اور دونوں اس طرح کر سکتے. عظیم جمال صاحب بات واضح ہو گئی؟ بات واضح ہو گئی. دوسری بات صرف آگے کی طرف بھی ہوتے ہیں یا پیچھے کے بھی ہو جائے گا؟ کسی کے پیچھے کی بھی بات کرتے ہیں اسے نظر آتے ہیں تو کیا بالٹی کو صاف کرے گا؟ ہاں ٹھیک ہے. عظیم بھائی ویسے تو سارے بند سے اگر کوئی آدمی اپنے بال بول کرتا تو کرتا رہے، مگر مصیبت ہی گلے پڑے گی نا، پھر وہ بال زیادہ آئیں گے، کیا فائدہ. بعض لوگ چھاتیوں پر سے بھی رگڑتے ہیں، دوسرے منع کوئی نہیں کرے کوئی اپنے بدن میں اگر مناسب رنگ کا، مگر اس کی عادت نہ ڈالے، پھر وہ بال زیادہ آتے ہیں. جو حکم ہے نا زیر ناف، یہ ناف کے نیچے جو نا بال، ان کو ختم کرنے کا، اور بدن کے بال وغیرہ سامنے والا حصہ یہ سامنے والا، باقی ہے خام خواہ باقی بدن کی ضرور نہ جانے کی کوئی ضرورت. کوئی اپنے شوق سے کرتا تو حرام نہیں، مگر اس سے مصیبت بڑی پڑتی. جو لوگ زیادہ نا مشین وغیرہ پھرواتے ہیں یا اس طرح پھر بہت بال آتے ہیں، حریف کی طرح ہو جاتے ہیں. عظیم بھائی بات واضح ہو گئی؟ مولانا نے یہ فرمایا ہے کہ آئیڈیل پوزیشن یہ ہے کہ ہر ہفتے بعد ایسا کام کیا جائے، 2 ہفتے بعد بھی کر سکتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کو پریشانی ہو تو 40 دن سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ. اور دوسری بات مولانا نے یہ بتائی ہے کہ مرد اور عورت دونوں چیزوں کے استعمال کے اندر برابر کے مطلب حق رکھتے ہیں اور کسی کو کوئی چیز منے نہیں. ٹھیک ہے سر، جزاکم اللہ حسن الجزا. چلے کچھ پوچھنے لگے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. یہ سلیمان نور صاحب ہیں جی، کینیڈا سے بات کر رہے ہیں. ماشاء اللہ، کینیڈا سے بہت سارے جو ماشاء اللہ بہت زیادہ. جی فرمائیے بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا میں آپ سے سوال پوچھنا تھا پردے سے متعلق. ڈاکٹر ذاکر نائک اور جوہر رافی صاحب کو سننا تھا کل تھا، تو ان سورہ رات کی آیا تھا نا گھر سے باہر نکلنے کا جو پردہ عورت کا. ڈاکٹر ذاکر نائک کچھ مطلب بتاتے ہیں کہ عورت کے لیے نا جگہ کا پردہ نہیں ہے، اور اس کی وہ دلیل یہ رکھتے ہیں کیونکہ حج اور روز جو موقع ہوتا ہے جب عورت کا احرام کرنا ہوتا ہے تو اس میں منہ وہاں جو ہاتھ ہے وہ عورت جو دکھا دیتی ہے، اور کوئی بھی چیز جو کہ نارمل حالات ہے حرام ہے وہ کسی موقع پر آ کے حلال جو سکتی ہے. اگر جیسے کا مطلب اگر اس کی بچتی ہے اگر وہ گھر سے باہر نکل رہی ہے تو وہ جیسے کا مطلب آپ کا پڑتا ہے احکام کی حالت سے پڑتا تو اس کی دلیل کو جو دیتے ہیں. سلمان بھائی جو خاص ہے جلابی جو آیا گاہ کی وہ کہتے ہیں کہ جو آیا کرتے ہیں کہ خاص ایک موقع بھی چاہیے، یہ بھی اس میں کیا بینک جو مناسب ہے وہ اس کا مطلب آپ کی کیا ہے؟ نہیں سلمان، یہ باتیں ان کی نہیں ٹھیک ہے. بہت لوگوں نے ایسی ڈاکٹر ذاکر نائک سے پہلے اصل میں تو یہ علامہ البانی صاحب نے یہ بات کہہ دی نا، کتاب لکھ دی حجاب المرأۃ المسلمہ، اس میں یہ ساری باتیں حج وغیرہ کی اکٹھی کر دیں. ان لوگوں کو سارا مل گیا، پہلے یہ بہانہ ڈھونڈتے تھے. حالانکہ یہ باتیں غلط، اس پر میں نے مفصل خطبے دیے ایک ایک دلیل ان کی غرض کا جواب دیا. ایسی بات نہیں، صرف 2 آیتیں جو ہیں ان کو انہوں نے آپس میں ٹکرا دیا نا. سورہ نور میں ایک جگہ آتا ہے اللہ ما ظہر منہ، اس کی تشریح صحابہ کرام سے یہ چلی آتی ہے کہ منہ اور یہاں تک ہاتھ ننگے ہونے چاہیے. اس کو دلیل بناتے ہیں کہ قرآن نے خود کہہ دیا کہ اتنا ننگا کیا رکھ سکتی ہے اپنے بدن کا حصہ. اور دوسرا یہ سورہ احزاب میں کہ جب عورتیں بڑی چادر لیں اور اپنے منہ کا آگے گھونگھٹ نکالیں تو اس کو پھر یہ کرنے خاص حالات سے. حالانکہ وہ اسرائی صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ سارے احکام جتنے دین میں اترے خاص حالات میں اترے نا، کوئی حالات ہی پیدا ہوئے تو حکم اترا، مگر جب اتر گیا تو قیامت تک لیے. اب اگر بہانہ بنا اس وقت بہت خرابی کی نعوذ باللہ، مدینہ میں بہت خرابی کی، دنیا میں بہت نیکی آ گئی ہے کہ آپ پر نیکی ضرورت نہیں. اب تو یقین جانے ایسا ہونا چاہیے کہ تربوز اگر حلال بھی ہے تو حیضے کے زمانے میں ڈاکٹر روکے، اگر پردہ چہرے کا نہیں بھی تھا نا، جو خدا تر سال میں وہ کہے گا یار نہیں بھی تھا تو اس دور میں تو ہونا چاہیے. اتنا ہی فتنہ الٹی گنگا بہا رہے ہیں کہ اس وقت خرابی تھی مدینہ میں، اب بہت نیک ہو گئے مرد عورتیں، اب نہیں ہونا چاہیے. یہ بات تو ماننے والی بالکل جھوٹی بات. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اللہ ما ظہر منہ، ہمارے علماء بھی جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں نہیں یہ نہیں، یہ مطلب بالکل ٹھیک ہے وہ ہاتھ اور منہ ننگے رکھنے کی بات ہے، مگر وہ شروع کس طرح ہوتا ہے؟ پیراگراف کیا ہے ایمان والوں دوسروں کے گھروں میں جب داخل ہو تو اجازت لو اور سلام کہہ کر جاؤ.
وہاں پھر حکم ہوتا ہے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھو، عورتیں بھی نگاہ نہیں کی، کیونکہ گھر میں پردہ نہیں ہوگا، منہ اور ہاتھ ننگے ہوں گے، منہ اور ہاتھ ہے وہ بھی سادہ حالت ہے، یہ گھر کی بات ہے۔ گھر میں وہی سلمان جائے گا جو اعجاز چلے گا، اور یہ گھر والے کا کام ہے عقل سے کام لے کے، یہ اس لائق ہے کہ اس کی سیرت نہیں احرام میں جو کہتے چہرے کا پردہ، یہ بھی غلط بات ہے، پردہ کر سکتی ہے اور کرتی بھی ازواج مطہرات صافیات، صرف یہ ہے کہ جس طرح مرد کو قیمتی لباس سے روک دیا گیا کہ درویشی اختیار کرو، صرف ایک چادر نیچے کندھوں پر ڈالو، عورتوں کو بھی کہہ دیا گیا کہ تم نہ نقاب نہ کرو، یہ برقع تیرا پردے کا نہیں روکا گیا، پردہ چادر سے کریں تو بالکل کریں۔ حضرت ایسا بن جری صاحب کہتے ہیں کہ جب لوگ آتے تھے تو ہم اپنی چادریں نیچی کر لیتے، منہ اپنے ڈھانپ لیتے احرام میں بھی۔ صرف جو ہے نا فیشن، برقع فیشن، اس کا کہ اس لباس کو چھوڑ دو، یہاں ذرا فقیری درویشی اختیار کو، سادہ لباس اور چادر سے منہ ڈھانپنا، یہ جو کہتے ہیں نا نہیں چہرہ ڈھانکنا نہیں، اور اگر چہرے سے لگ گیا کپڑا تو دام پڑ جائے گا، بالکل جھوٹ بولتے، کوئی دام نہیں پڑتا۔ اور پنکھے باندھتے ہیں، پھر آگے یہ مولوی حضرات کہتے ہیں آگے پنکھا باندھے تاکہ چہرے سے پرے رہے، سب فراڈ ہے، بے شک چہرے سے لگتا رہے، کوئی حرج نہیں، بس یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے نقاب جیسے نا برقع، یہ وہ سادگی کی خاطر ہے، یہ نہیں کہ پردہ نہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ احرام کی عادت ہے نا، ویسے تو ہم ہر جگہ بگڑ گئے، مگر حج کا موقع، عمرے کا موقع، اس وقت لوگ فقیر اور درویش بنے اللہ کے سامنے بندگی کے لیے جا رہے ہیں یا عیاشیوں کے لیے جا رہے ہیں، اس موقع پر بھی اگر کوئی بری نظر کرتا ہے تو یہی بات ہے جیسے مولانا رضا خان رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی کہ خبردار میدان عرفات میں اگر عورتوں کے چہرے ننگے ہیں تو تم نے ان کو دیکھا نا تو ایسے ہی جیسے شیر کے پاس اس کا بچہ بیٹھا ہو تو دیکھے گا نا تو شیر چیر دے گا، وہ اللہ کی دیکھیاں، اللہ کے نبی کی امت کی دیکھیاں، اللہ خود دیکھ رہا کہ تم میرے دربار میں حاضر ہو کر ان کو تک رہے۔ یہ مثال بھی ہے کہ جیسے شیر کا بچہ اس کے پاس اس کو دیکھے نا شیر فوراً حملہ آور ہو، مثال بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ شیر سے بھی زیادہ غیرت مند ہے، اور یہ بچیاں جو اس کی بندیاں، اس کی لونڈیاں، تو جو حج میں بھی اس طرح بکواس کرتا پھرتا پھر اس نے کیا حج کرنا، ورنہ وہاں تو کیا سوچے گا۔ بلکہ آپ یقین جانے وہ حدیث میں جو آتا قیامت کے دن جب پہلے قبروں سے نکلیں گے نا، قبر نہیں ہوں گے، مرد عورتیں سب ننگے، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، پھر دوسروں۔ وہاں لوگوں نے پوچھا، حضرت ایسا ذکر نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بنے گا، عورتیں ہی ننگی اٹھیں گی، آپ نے فرمایا ایسا وہاں کسی کو یہ ہوش ہوگی، کون دیکھتا ہوگا، طوطے اڑے ہوں گے، نگاہیں اوپر ہوں گی، جان کے لالے پڑے، جان کے لالے پڑے ہوں گے کہ کیا آ گیا وقت۔ اس لیے اگر حج کو کوئی سوچے کہ حج ہے کیا، کہاں میں کھڑا ہوں، تو پھر کیا دیکھنا ہے اس نے عورتوں کی طرف، اگر عورتیں مرد وہاں بھی یہ کام کرتے ہیں، سلیمان ڈر بے ایمان حج تو نہیں کرتے، مخصوص حالات میں اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے قرآن کی روشنی میں، مگر حلال ہونے کے لیے جو شرطیں مسلمانوں کے لیے وہی ان کے لیے کہ ذبح کریں صحیح طریقے سے، رگیں کاٹیں، اور دوسرا اللہ کا نام لیں۔ اب یہودی جو ہے وہ تو رگیں کاٹتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے ذبح کرتے ہیں، وہ تو اسرائیل میں اتنی سختی ہے ان میں کہ جب تک ربی جو ہے نا ان کے عالم وہ آ کر نہیں دیکھ لیتے کہ رگیں کہاں سے کاٹی ہیں، اتنی ادھر ہونی چاہیے، بہت سختی ہے، تشدد، وہ اسٹیمپ پر لگائیں تو تب بازار میں گوشت بک سکتا ہے۔ مگر یہ عیسائی جو ہے یہ بے ایمان ہو گئے، انہوں نے نہ اللہ کا نام لیتے ہیں، تین خدا کہتے ہیں کہ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام، ان کا بھی ابھی نہیں، یہ نہیں دیا، یہ مشینی دیا نہیں سلمان کی، یہ نہیں درست، آدمی کو رگیں کاٹیں، یہ جائز نہیں ہے مولانا صاحب، بالکل رگیں نیچے سے کاٹنی۔ ہاں سعودی عربیہ میں بھی کئی لوگوں سے غلطی ہوئی نا، پہلوں سے جیسے کہا یہ کہ یہود نصارہ کے لیے کوئی کرنے وہ گلا گھونٹ کر مارتے ہیں، جب اہل کتاب کا کھانا کہا اللہ نے، اللہ کو پتہ نہیں تھا۔ بے عجیب بات ہے، مسلمان کے لیے پابندیاں
کافر کے لیے کوئی پابندی نہیں. یہ بات غلط ہے. ذبح کے جو طریقے ہیں نا اسلام میں وہ سب جگہ دیکھے جائیں گے. باقی ذبح کرنے والا کون ہے ٹھیک ہے مسلم ہو یا کتاب کوئی فرق نہیں, مگر ذبح کا طریقہ جو کہ رگیں کاٹے جس طرح مشین سے یا ٹوکا مار کر سے جو ہے نا بس جھٹکا کر لیتے ہیں, اس میں خرابی ہے نا سلمان کی دماغ کا تعلق جو ہے نا فوراً جسم سے ختم ہو جاتا ہے, خون وہی رک جاتا ہے. حالانکہ مقصد شریعت کا یہ کہ خون ناپاک ہے نکلے, اس لیے طریقہ آپ کو کیا رگیں کاٹو اور پھر اس کو ذرا چھوڑ بھی دو وہ تڑپ لے تاکہ سارا خون نکل زور لگا جائے. خون ہی جب رک گیا اندر تو حلال کیا ہونا, اور پھر جب اللہ کا نام نہیں لیا مردار ہی ہو گئے. یہ بارک اللہ فیک. چلیں جزاکم اللہ احسن الجزا. ذبیحہ کے بارے میں آپ نے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے بہت خوبصورت ذبیحہ کے بارے میں بات فرمائی کہ مسلمان کے لیے تو شرائط ہیں اور غیر مسلم کے لیے سادہ بات یہ ہے کہ اس کا ذبیحہ کھایا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی مولانا تشریف فرمائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. میں جواب دے رہا ہوں. یہ فرمائیے بھائی, کوئی بات نہیں, پوچھیے آپ. ہاں ناسبیت یعنی ناسبی جن کو کہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ سوال آپ کا بڑا تاریخی سا ہے, ایک پہ ہی رہیے گا, ایک پر ہی رہیے, اس کو حل کر لیں. اس کو حل کر لیں. ناسبیت اسلام کا کوئی گروہ نہیں, نہ کوئی ایسی بات ہے. جو لوگ مسلک کے ہو گئے نا حکومت وقت کے حامی ہو گئے اور انہوں نے اہل بیت سے دشمنی کو اپنا ایمان بنا لیا کہ حضور کے خاندان سے ہونا کوئی فضیلت نہیں, اصلی علی یا دوسرے جانا کوئی شے نہیں ہے, اور ان کو برا کہنے لگے, لعنت کرنے لگے. بلکہ ان میں سے کئی نام مرادوں نے جو کتابیں بھی لکھی ہیں. ایک عبدالحمید ناسبی ہوا, اس نے کہا کہ حضرت فاطمہ کو تمہارا ہی علی نے اسی لیے رات دفن کیا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. وہ نیا نکاح کرنا چاہتا تھا, حضرت فاطمہ رکاوٹ تھی, اس نے ختم کیا اور بغیر اعتراضی. ایسے بے ایمان لوگ ہوئے ہیں. اور قاضی ابوبکر ابن عربی بھی ان کا رجحان اپنی کتاب میں صرف یزید کی حمایت تک بھرنا ہوا ہے. سنت سے تفسیر میں انہوں نے بالکل کہا کہ حق علی کے ساتھ تھا, یہ جتنے جو ان سے لڑے ان سے غلطی ہوئی ہے, یہ قصاص لینے کا کوئی طریقہ کہ خلیفہ کے پاس نہ ڈرو, فوجیں لے کر چلو. تفسیر احکام القرآن وہ بھی نہیں ناسبی, بہت تھوڑے لوگ ہوئے, مگر اندر اندر بہت سے ہیں جو سنی بنے رہتے ہیں مگر دشمنی کرتے ہیں حضرت امام حسین سے, یزید وغیرہ کی حمایت کرتے ہیں. ان کو شاہ عبد الوزیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ رافضیوں سے بدتر ہے. رافضی تو پھر بھی مسلمانوں کا گروہ ہے, وہ اہل بیت کی محبت میں ذرا آگے نکل گیا. یہ بے ایمان دشمن ہے اہل بیت, یہ کوئی مسلمان گروہ نہیں, نہ کوئی طریقہ. جب حضور نے فرما دیا کہ علی تو تجھ سے دشمنی کرے گا وہ بس منافق ہوگا, تجھ سے محبت کرنے والا مومن ہوگا. سب مسلمان اس کو مانتے ہیں. تو ناسبی کوئی گروہ نہیں, بے دینوں کا ایک ٹولہ. یہ میں نے جیسے ذکر کیا نا, نہیں کیٹیگری میں کیا رکھنا, بس وہ تھوڑی سی غلطی کھا گیا کہ دشمن نہیں ہوئے بیٹھ کے, بہت اچھے لوگ ہیں. پھر یہ کہ وہ حدیث کی بات ہے نا, سمجھتے ہیں کہ وہ بخشش کا وعدہ حضور نے فرمایا, پھر جنتی ہو گئے, جو بھی قصور سے ان کے معاف ہو گئے. یہ قاضی ابوبکر ابن عربی جن کا میں نے نام لیا, ان کی کتاب جو تھی نا الواسم والقواسم, اس میں انہوں نے یہ باتیں لکھ لی تھیں. حضرت معاویہ کو تو کہا کہ وہ غلط ہیں, کیوں حضرت علی سے لڑے ہیں, کتاب کا یہ کوئی طریقہ. مگر یزید کے بارے میں کچھ ڈگ بنا دیں کہ اس کے بارے میں جو باتیں لوگوں نے کری ہیں وہ برا کوئی نہیں تھا, اس نے تو جنگ لڑی. ان کی یہ باتیں لے کر چل پہ ڈاکٹر سرار صاحب, یہ ڈاکٹر ذاکر نائک, غلطی ہو گئی. علم نہیں ہر ایک کے پاس اتنا ہوتا, نیتیں نہیں ان کی بری, نہ یہ دشمنان اہل بیت تھے, محبت ہے.
کے عبادت کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام انبیاء کرام کے پاس تمام انسانوں کو افضل ترین نہیں ہے، یا مطلب کسی اور بات کو مانتا ہے یا حضرت علی کو مانتا ہے یا ان کی ترتیب کو کچھ خراب کرتا ہے کہ وہ دائرے اہل سنت سے نکل جاتا ہے؟ نہیں اہل سنت کا کیا چیز ہے کیا نہیں، مثلا آپ اس پر ہی ختم کریں، دائرہ اہل سنت سے کوئی نہیں نکلتا. اہل سنت میں اس بارے میں بڑے بڑے اختلاف ہیں، خاص کر کے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو بہت اختلاف ہے. بڑے بڑے جو نیک ہیں نا اہل سنت کے علماء، ان میں سے کئی کہتے تھے خلافت حضرت عثمان کی ٹھیک ہے، امت نے انہیں چن لیا، مگر وہ حضرت علی ان سے افضل ہے. یہ بڑے بڑے اہل سنت کے اماموں کا عقیدہ ہر کتاب میں لکھا، کوئی وہ اہل سنت سے نہیں نکلے. اسی طرح وہ کہتا کہ میں حضرت علی کو افضل مانتا ہوں مگر حضرت ابوبکر عمر سے محبت کرتا ہوں، ان کو نیک سمجھتا ہوں، کیوں اہل سنت سے نکل جائے؟ یہ عقیدہ جو تفصیل ہے نا، یہ بڑی بڑی جو کتابیں شرح مواقب اور شرح مقاصد، اس سے بڑی کوئی کتاب سنی ہے نہیں عقیدے ثابت، وہاں بھی ماننے کہ یہ بالکل ایک خیال کی بات ہے، کوئی اس کی دلیل نہیں، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے شریعت میں کہ جو اس کو خلافت پہلے مل گئی وہ افضل ہے، کوئی افضل کی دلیل. یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو چنا. کتنے اہل سنت میں ایسے گزرے جو کہتے نہیں حضرت عمر بہت درد اعلیٰ ہے ابوبکر رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے وہ خلیفہ پہلے بنے اور عمر کے برابر ہو سکتے ہیں، کسی نے ان کو کچھ نہیں کہا. اچھا کوئی بات نہیں، آپ کے بہت سے سوال ہو گئے، آپ کا سوال ختم نہیں ہوں گے نا، ختم کریں نا. اور لوگ یہ خطبے جو ہے جعلی بنائے، شیعوں نے 12 امام داخل کر لیے خطبوں میں، انہوں نے خلیفے کر لیے، سب بناوٹی بات ہے. بس دین یہ ہے کہ رسول کا ذکر کرو اور بعد میں سب مومنوں کے لیے بخشش کی دعا کرو. یہ سنت ہے خطبے میں کہ امام سب مومن مردوں عورتوں کے لیے کہ اللہ ان سب کو بخش، نام لے کرو. یہ خلیفوں وغیرہ کی ترتیب اور اماموں کی نا سب امت نے جائز باتیں بنائی. جی اور بات یہ ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوران نماز ہاں ہاں ٹھیک ہے، مطلب آپ جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے تو پہلی یا دوسری رکعت میں آپ کا وضو خطا ہو گیا، اور آپ جب دوبارہ وضو کر کے آئیں گے تو امام اگر سلام پھیر چکا ہوگا تو پھر کیا صورتحال ہے؟ آپ ظہر پڑھیں گے یا جمعہ پڑھیں گے؟ یہی سوال ہے نا آپ کا. چلیں ٹھیک ہے، مولانا جواب دیتے ہیں جی آپ کے. نماز کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے آیا آدمی تو پھر وہ کیا کرے؟ جمعہ عید کا ہی نہیں، عام بھی مسئلہ کہ وہ پھر وہاں سے شروع کرے جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا، جو پہلے پڑھی اس کو صحیح مانے، اس سے آگے چل پڑے. اس کو بنا کہتے ہیں کہ جتنی پہلے تعمیر ہو چکی نا اس پر آگے بڑھا. ایک ہے استناب، جو اس کو بالکل سمجھے وہ ختم ہے، کچھ نہیں، نئے سرے سے نماز شروع کرے. اس لیے اگر تو جماعت ہوتے ہوتے آ گیا، اللہ اکبر صاحب کہہ لیا تو پھر نماز میں شامل ہو گیا، پھر وہ پہلی چھوٹ بھی گئی، نماز مل گئی نا، جمعہ پڑھ لے. مگر اس کے بارے میں یہ مسئلہ جاننا چاہیے نا کہ یہ جمعہ بھی جو اس کو ملتا ہے جو ایک رکعت پائے، یہ مسئلہ یاد رکھیں. صحابہ کرام نے سب نے بیان کیا، مولوی حضرات جو مرضی کہتے رہے، ایک رکعت بھی نہ ملی، دوسری رکعت کا رکوع بھی گزر گیا تو جمعہ کوئی نہیں. بے شک آپ مل جائیں، اتحیات ساتھ پڑھیں، مگر بعد میں اٹھ کر 4 رکعتیں پڑھیں. جمعہ گزر چکا ہے، نہ آپ نے 2 خطبے سنے نہ 2 رکعتیں پڑھی، آپ جمعہ کیا؟ یہ بھی مسئلہ یہ یاد رکھنا چاہیے. اچھا مولانا، یہاں چھوٹا سا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی تو آیا ہی بعد میں ہے، تو آپ اس کو تو یہ فرما رہے ہیں نا کہ اس کا تو جمعہ ہوا ہی نہیں، وہ ظہر کی نماز ادا کرے گا، لیکن ایک آدمی آیا پہلی رکعت میں، تکبیر تحریمہ میں شامل ہوا، لیکن بدقسمتی سے اس کی ہوا نکل گئی یا وضو ٹوٹ گیا، تو اب اس کے لیے تھوڑی گنجائش والی بات ہے. دونوں باتیں بتا دیں. اگر تو سمجھے جتنی میں نے پڑھ لی تھی وہ بھی برقرار ہے، اس سے آگے چل پڑے، پڑھتا ہے، جماعت کو چھوڑے، اپنی پڑھتا ہے، پڑھتا صاحب سے ٹھیک ہے، ورنہ بعد میں سلام بھیج لیں. جناب میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک یاد ہی رکھے تو پڑھ لی وہ بھی ٹھیک ہے، آگے پڑھے. اور اگر نئے سرے سے شروع کر لے. اچھا مولانا، استناب والی بات ہم نے اس سے پہلے نہیں سنی. ہاں استناب بڑی زیادہ تھا، علماء یہی کہتے ہیں کہ یار بنا والی بات وہ پچھلی ختم ہو گئی. لوگ باتیں بھی کر لیتے ہیں، کعبہ سے منہ بھی کٹ جاتا ہے، یہ کیا اس کو کہنا، وہ گئی نئے سرے سے. استناب آپ نے آج سنا، یہ زیادہ کبھی کہا. یہاں کسی مسجد میں نہ امام ایسا کرتا ہے نہ اس کے مقتدی ایسا کرتے. نہیں کریں گے جب آپ استناب نئے سرے سے نماز پچھلی بھول جائیں. چلیں بھائی، بات واضح ہو گئی تھی. جی فرمائیے.
ٹھیک. بدعت کے بارے میں بھائی پوچھ رہے ہیں. بدعت کے بارے میں پہلی بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ بدعت جو ہے نا دین میں لغت کے لحاظ سے تو ہر نئی شاید بدعت ہے. یہ ٹیلی فون بھی اور یہ اسپیکر اور جو سب کچھ بدعت ہی ہے. نئی چیزیں نکلی مگر یہ وہ بدعت نہیں جس کو دین میں برا کہا گیا. یہ وہی چیزیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کھجوروں کی تیل کے معاملے میں کہ تم دنیا کے کام آپ بہتر جانتے ہو. یہ دین نہیں نہ ثوابت آپ کے لیے. اسی لیے اسپیکر ہندو بھی استعمال کرتا, ہم بھی کرتے ہیں, جہاز میں سکھ بھی چڑھتا ہمیں. یہ عبادت نہیں, ورنہ وہ ہمارے ساتھ کیوں شریک ہوتے. جن کو ہم دینی کام سمجھتے ہیں نا کہ اس سے اللہ خوش ہوتا, رسول خوش ہوتا, جنت ملتی ہے, وہ نہیں نکالے نا جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں, وہ پھر کسی کو حق نہیں دین میں اضافہ کرنے کا. دین میں نئی چیز, اور دین کی علامت کیا, جو کام صرف مسلمان کریں, کافر کو کہیں وہ کہے گا تمہارا دینی کام میں کو کروں, اس میں نئی چیز جو نکالے گا وہ پھر دنیا کے کام جو مسلم غیر مسلم سب. جی بھائی جی فرمائیے کیا پوچھ رہے ہیں. یہ اگلے اتوار ہم آپ کو بتائیں گے. چلو ایسے میں پوچھ لیا بھائی نے تو بتا دیتے. جمعہ کے بعد بھائی دو چیزیں, اگر تو مسجد میں پڑھے جیسے ہمارا یہی طریقہ مسجد میں پڑھ لیتے ہیں سنتے ہیں, پھر 4 پڑھنے کے. اور اگر گھر چلے جائیں تو صرف 4 جو ہے نا وہ اکٹھی پڑھے یا الگ الگ پڑھے, دونوں ٹھیک ہے, مگر الگ الگ پڑھے تو بہت بہتر ہے. 2 رکھنے پڑھے پھر 2 رکھنے شروع کریں. ٹھیک ہے بہت جزاکم اللہ واسطہ. مولانا جی میں تھوڑا سا مطلب مسئلے کا شکار ہوں کہ یہ استناب والی جو بات آپ نے کہی ہے اس کی تھوڑی سی ایک دلیل بھی درکار ہے تاکہ کسی کو اگر بتائیں کہ ایک زمانہ مطلب پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے گزر چکا ہے جس میں یہ بات ہم نے پہلے نہیں سنی. نہیں یہ تو ہر کتاب میں آپ نے نہیں سنی تو پھر آپ کا اپنا کیا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کو بہتر شمار کریں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امین شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی فرمائیے کیا پوچھیں. جی جی صاحب بیمار ہوئے. جی ٹھیک ہے. ایک آپ نے یہ پوچھا ہے کہ ایک تو ایسے کافر ہیں کہ جن کا پہلے سے ہی ہمیں پتا ہے جیسے بدھ مت کو ماننے والے یا مطلب باقی لوگ ہیں. دوسرا سوال آپ کا کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے یعنی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ٹھیک. اللہ تعالیٰ امین صاحب آپ کو تندرستی دے, آپ کی آواز اللہ صاحب نہیں کوئی بیمار معلوم ہوتے ہیں, شفا بخشے. نہیں آپ کے سن رہے ہیں مولانا, آپ کی بات سن لی, آپ کو جواب دیں. سارے لوگ کہ جو کھانے نا عام دن میں گوشت چلیں وہ حلال چیزیں صاف ستھرے برتنوں میں, امین صاحب سنے وہ ہندو پکائے, بدھ پکائے, چوڑا پکائے, چمار پکائے, بیڑیا پکائے, برتن صاف ہیں, چیز وہ ہماری شریعت میں حلال ہے. تو اس کے ہاتھ یا اس کے برتن اس چیز کو ناپاک نہیں کرتے. ہم سب دنیا کا کھا سکتے ہیں اگر تو اس میں گوشت نہیں. گوشت آئے گا تو پھر دیکھیں گے کہ وہ ذبح مسلمان نے کیا یا اہل کتاب نے کیا. گوشت کے لیے پابندی, باقی کھانوں کی دالیں اور ایسے سبزیاں وغیرہ, یہ بریانی وغیرہ اس میں کوئی نہیں. جو عجیب ٹائپ کا ہے, برتن صاف ہونے چاہیے اور چیز جو نا وہ ہمارے دین میں حلال ہوگی. اچھا ایسے ہی قادیانیوں کے بارے میں بھی یہی فتویٰ ہے؟ قادیانیوں کا بھی کھا لیا کریں, کوئی بات یہ ٹھیک ہے, کھانے کا ان کا ذبیحہ بھی کھا سکتا ہے. بس یہی ہے کہ ان کو نا مسلمان نہ مانے, نہ ان سے زیادہ محبت کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ کو کھائیں چیز نہیں, لوگوں کے پاس علم ہے نہیں. مولانا ان کا جو عام دال سبزی ہے بس بات ٹھیک نہ بیان اتنی کر دی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں. جی مولانا ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ بچے یا بچی کی کتنی عمر تک پیشاب کپڑے کو لگ جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جو پیشاب بچے بچی کا اس کے بارے میں جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بچے کا پیشاب دینا اس پر چھینٹے ہی مارنے کافی, دھونے کی ضرورت نہیں, بس تھوڑے سے چھینٹے اس پر پھینک دیجیے. بچی کا جو اس کو دھویا جائے, مگر یہ اس وقت تک ہے جب تک وہ
دودھ ہی پیتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے. جب کھانے پر لگ جائیں تو لگتا ہے کہ دونوں کا دھونا پڑتا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے بھائی. تھوڑا آواز اونچی کیجیے بھائی، آپ کی آواز نہیں ہم تک پہنچ رہی. نہیں پتا کیا. جی چلے ٹھیک ہے. بچے دوبارہ کال میں ڈالیں. جزاکم اللہ خیر الجزا. ایک آسانی جو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تجویز کی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بہت سی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی دی اکرم سے علماء نے سمجھی ہیں کہ جو ماں اور باپ ہر وقت اس بچے کو بچی کو اٹھاتے ہیں ان کے یہ چھینٹے مارنے یا دھونے کا کوئی حکم نہیں. وہ بے شک پیشاب کرتے رہیں، نمازیں پڑھیں. یہ اب جس نے اچانک اٹھایا نا کبھی کبھار، اس پر اگر ہو گیا تو پھر جب تک وہ کھانا نہیں کھاتے یہ چھینٹے مار رہے ہیں دھو رہے ہیں. یہ بھی بات بڑی مقبول ہے کہ جو ہر وقت سنبھالتے ہیں وہ بیچارے ہر وقت دھوتے رہے. السلام علیکم. اس مصیبت میں ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، تو انہوں نے یہ بڑی معقول بات کہی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان کے لیے رعایت. جی آواز نہیں آ رہی بھائی آپ کی. نہیں آپ کی آواز ہمیں سنائی نہیں دے رہی. دوبارہ کال ملا لیں سر. اچھا مولانا بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے کوئی بہت ضروری کام ہو تو میں مغرب عشاء کی نماز جیسا کہ آپ فتویٰ دیا کرتے ہیں ملا کے پڑھ سکتا ہوں. تو کیا کبھی کبھار اگر میری مصروفیت بھی نہ ہو، ضروری کام بھی نہ ہو، تو تب بھی میں یہ دونوں نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ سکتا ہوں؟ پڑھ سکتے ہیں، مگر اس طرح عادت اگر بنا لیں گے تن آسان ہو جائیں گے، بالکل بہانہ ہی بنا لیں گے تو پھر وقت ہی ختم ہو جائیں گے نمازوں. بس کوشش یہی کرنی چاہیے کہ الگ الگ پڑھیں. کبھی تھکاوٹ محسوس ہو یا سمجھیں کہ ایسی مشغولیت ہے کہ پھر پڑھی نہیں جائے گی تو اس سے بہتر ہے ضائع کرنے سے کہ پڑھ لیں ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے ٹیلی فون سیٹ میں شاید کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے آواز نہیں آ رہی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. چلیے مولانا ہمیں کینیڈا سے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے. جی بالکل الحمدللہ. میں اپنے سامعین کو بتاتا چلوں کہ وہ ہمیں بذریعہ ای میل بھی سوالات کر سکتے ہیں، اور ای میل کرنے کے لیے ہمارا ایڈریس نوٹ فرما لیے: alharman777@gmail.com. جی مولانا ہمارا سوال یہ ہے کہ بھائی وہ پوچھ رہی ہیں ایک بہن، کیا مسلم غیر مسلم والدین کی وراثت کی حقدار ہو سکتی ہے؟ یعنی کرسچن باجی ہیں، پہلے کرسچن تھی، بعد کے اندر مسلمان ہو گئی، تو اس کے والدین ابھی بھی کرسچن ہیں. تو وہ پوچھ رہی ہے کہ ان کی جائیداد کی جب وہ مرنے کے بعد میں ان کی وارث بنوں گی، اور ایسی اگر میں مر جاتی ہوں تو کیا میرے والدین اور باقی جو میرے بہن بھائی ہیں میری جائیداد کے وارث بنیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بھائی فرمائیے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سوال کر رہے ہیں؟ آواز پھر کیوں آپ کی کٹ رہی ہے اور صحیح سنائی نہیں دے رہی سر؟ آپ کو آپ کے فون میں کوئی پرابلم ہوگا. میں نے عرض کیا نا کہ آپ کسی اور فون سے کال کر لیں. گڑبڑ ہے بھائی. جی السلام علیکم. جی یہ چلیں آخری سوال کا جواب لے لیتے ہیں مولانا سے. مسلم والدین یعنی اور غیر مسلم ان دونوں کی وراثت کے بارے میں. خراب ہو گیا، کوئی بات نہیں، رہنے دیں آپ ضرور صاحب. جی جواب دیجیے مولانا. بس جواب سن لیں. ٹھیک ہے کہ مسلم اور غیر مسلم آپس میں وارث ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہی سوال. اس میں جو ہے نا جمہور یعنی اہل سنت تقریباً سارے ان کا تو یہی کہنا ہے کہ غیر مسلم جو وہ تو وارث نہیں ہوگا. یہ تو ساری امت کا کہنا ہے کہ غیر مسلم کی جائیداد میں سے حصہ نہیں دے گا. باقی رہ گیا تو غیر مسلم مرا تو اس میں سے مسلم کو ملے گا ہی نہیں. اس میں ہمارے تو سارے اہل حدیث اور اہل سنت یہی کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو بھی نہیں ملے گا. مگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی اجتہاد کیا. اجتہاد کیا کرنا تھا انہوں نے اہل بیت سے لے لیا کہ جو کافر مرے گا نا مسلمان اس کی تعداد میں سے حصہ لے گا.
اور جو مسلمان مرے گا اس کی جائیداد. انہوں نے کہا اسلام جو ہے نا وہ حق بناتا ہے گٹاتا نہیں. یہ مسلمان ہو گیا تو اس کو کیوں سزا ملے؟ اس کو تو چاہیے ساری اس کی جائیداد مسلمان کو ملے، مسلمان کی کافر کو نہیں ملے. اور اس کے لیے حضرت معاویہ کا یہ جو خیال تھا کہ جیسے ہم ان کی بیٹیاں لے سکتے ہیں اہل کتاب دے نہیں سکتے. اس کو بہت مسروق نے کہا یار بڑی عمدہ بات ہے. یہ اصل میں مسئلہ اہل بیت کا تھا. بھی شیعہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ مسلم مرے تو کافر وارث نہیں ہو، کافر مرے گا تو مسلمان جائیداد میں سے. علیہ السلام و یالو بلایو. جزاکم اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ بالکل کلیئر آ رہی ہے. بند ہو گیا پھر. میں نعمان بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے جی کہ نماز باجماعت کے مطابق امریکہ سے کال ہے جی. نعمان سے اپنے بچے. جی جی سوال کیا ہے آپ کا؟ یہ کہ جب باجماعت نماز کے لیے بعض دفعہ اکیلے کھڑے ہوتے ہیں سنت پڑھے ہوتے ہیں تو بعض ہمارے بھائی ایسا کرتے ہیں کہ آئے تو کندھے کو ہاتھ لگا کے تو آپ کے ساتھ مل کے جماعت بنا دی. جیسے فرض کریں زہر کی نماز کے بعد آپ سنتیں پڑھیں تو کوئی آیا آپ کے کندھے کو ہاتھ لگایا، انہوں نے آپ کو کہا جی آپ ہمیں لیڈ کرنا شروع کر دیں. ایک تو پوچھا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، اس میں اختلاف ہوتا ہے امام اور مقتدی کی نیت میں، اور دوسرا جو نماز پڑھنے والا ہے وہ تو اپنی انفرادی پڑھا تھا سنت کو، وہ کنورٹ کیسے ہو گئی جماعت میں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب جماعت ختم ہوتی ہے تو جو پیچھے مقتدی بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی جیسے سمجھے رکعت رہ گئی، 2 رکعتیں رہ گئی، تو ان میں بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، خاص طور پہ ہمارے اہل عرب میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پیچھے نماز پوری کر رہے ہوتے ہیں ان کو وہ آ کے کندھے پہ ہاتھ لگا کے کسی ایک آدھے کے ساتھ جماعت سے ایک اور جماعت بنا لیتے ہیں. تو خدا نہ خاصہ اس میں ایک اور کوئی 2-4 نمازی لیٹ آگے اس دوسری جماعت میں، تو اس سے بھی نئی جماعت بنا لیتے ہیں. وہ چلتی جائے گی نا اسی طرح سلسلہ لامتناہی آتے جائیں گے، کندھے پر ہاتھ رکھ کے آگے جائیں گے، جماعت چلتی جائے. یہ ساری باتیں نا نعمان بھائی لوگوں نے من گھٹ بنائی ہیں. ابن حزم جیسوں نے یہ اپنی طرف سے باتیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں. نہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا، نہ صحابی نے کیا. باقی نیت کا اختلاف جو نا اس میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص فرض پڑھ رہا ہو تو اس کے پیچھے جس آدمی نے پہلے وہ نماز پڑھ لی وہ نفل کی نیت سے شامل ہو جاتا. امام پڑھتا ہوتا فرض، اس کی نماز اعلیٰ ہوتی ہے، وہ مفترض ہوتا. مفترض جو ہے نفل پڑھنے والا شامل ہو جائے. حضور نے تاکید بھی کی ہے کہ اگر کسی نے نماز پڑھ بھی لی ہے تو جماعت کھڑی ہو جائے. یہ نہ کہے کہ میں پڑھ چکا ہوں اس جماعت میں شامل ہو جائے، ایک فرض ہو جائے گی کہ نفل. مگر امام جو ہے نا وہ نفل پڑھے اور پیچھے فرض پڑھے، یہ بہت اختلافی مسئلہ. شروع سے اس میں نا بہت فساد ہے، اس میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. امام کی نماز فرض کی حالت میں اعلیٰ ہے نا، تو جیسے انجن طاقتور ہو تو پیچھے ڈبے کمزور بھی ہو تو کھینچ کے نفل والے کا گزارا ہو جاتا ہے. مگر نفل والا آگے ہو یہ اختلافی ہے، اس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں، یہ نہیں کہلاتے. وہ اس کے لیے وہ دلیل جو دیتے ہیں ہمارے اہل عرب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون اپنے بھائی کو صدقہ دے گا. کوئی آیا تھا بعد میں تو اس سے جماعت کہا کہ دو ایک کو جماعت، اس کی اس نے جماعت کروا دی. اور دوسری دلیل دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مسجد میں اکیلے تھے تو میں نے نماز میں جبر کیا. ابن مسعود میں سے کوئی ایک تھا جو رات کو مسجد میں گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ کندھے پہ بلایا اور آپ کے ساتھ لے کے جماعت. آپ دیکھیں نا نعمان کہ جو حضرت رسول کریم تہجد پڑھ رہے تھے کچھ ساتھ مل گیا، وہ تو نفل والے کے ساتھ مل گیا، وہ بات اور ہے. یہ بات ہو رہی کہ فرض پڑھ رہے ہیں اور اس کی باتیں کرتے جا رہے ہیں نفل والوں کے پیچھے. سنتیں بھی نفل ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں. اور وہاں بھی جو کہا تھا ثواب، وہ حضرت ابوبکر نے تو جماعت نہیں کرائی، وہ پہلا پڑھ رہا تھا اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ثواب اس کو مل گیا. مگر اس کو بھی رحمان بانی کہتے ہیں یہ اونٹ کو نا سوئی کے ناکے میں سے گزارنے والی بات ہے. ساری عمر میں ایک قصہ ہوا وہ بھی اچانک، ورنہ کب یہ طریقہ تھا کہ لوگ آتے جائیں باتیں کرتے جائیں. اس سے تو پھر جماعت کا نعمان کو فائدہ ہی نہیں رہتا. 2 آدمی آئیں گے اپنی گرائی سماعیت کہاں گی کہ اذان ہوئی ہے سارے آ رہے. بلکہ عقل کی بات یہ ہے کہ جو پیچھے رہ جائے مسجد میں نماز بھی نہ پڑھے، گھر چلا جائے شرم کے وجہ سے اور چھپ کر پڑھے کہ میں کیوں لیٹ ہو گیا. جیسے ابن مسعود میں لیٹ ہو گیا تو انہوں نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی، گھر گئے اور اپنے اندر جا کے نماز پڑھی. کہ یہ کوئی اچھی بات ہے کہ لوگ کہیں گے یار نماز سے پیچھے رہنا شروع. تو یہ عادت جو ڈالی ہے نا کہ جماعت کا بیڑا غرق ہو جائے، لوگ آتے جائیں پڑھتے ہیں، اگر جماعت تو انہوں نے انتشار ہی ہوا. چلے بھائی نعمان بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا جی، بارک اللہ فیک. اس کے ساتھ ہی ہم شکر گزار ہیں مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدظل العالی کے، جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مرمت فرما رہے تھے.
آپ بھی ہم سے قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777۔ اس کے ساتھ ہی محترم مولانا محمد اسحاق مدظل العالی اور پروگرام کے میزبان میاں طاہر کو اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کردار ادا کرنے والے تھے اور بے شمار اداروں کی سرپرستی فرمانے والے تھے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی فتح آن لائن جی الحمدللہ بیٹھیں جی۔ اچھا مولانا صاحب میں ایک سوال پوچھنا تھا۔ سوال میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ایک تو یہ کہ جو جیسے عورتوں کی باہر عورتوں میں کہ باہر میں وہ اپنی پردہ کر کے جائیں، ٹھیک ہے، لیکن اب باہر والا معاملہ تو ختم ہی ہو گیا، بالکل گھر کے اندر ہی کیبل آ گیا، لوگ اسٹاف کا جو اتنا وہ ہونا شروع ہو گیا۔ یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں گھر کے اندر جناب یہ اسلامی تربیت پہ کس طرح انتظام کرو، کیا ایسا معاملہ، یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ جس قیامت کا آپ نے ذکر کیا کہ گھروں میں کیبل آ گئی، اب اس سے بچاؤ کا کیا کیا ہے؟ دجال نے اور شیطان نے ہر جگہ اپنے اہل بچے بھیجی ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم کیا بنے گا۔ آخری یہ گھٹی 4 دیواری تھی، اس میں بھی گھس گیا کفر۔ دین تو بالکل بس پائے ہو گیا۔ بچیاں اور مائیں جو آخری امید تھی، یہ ہماری آخری لائن تھی دفاع کی کہ یہی بچی ہیں اور بچوں کو کلمہ سکھائیں، اور یہ آپ بگڑ گئی کتنی دیر ہے۔ اللہ کے رسول کی بات جو تھی کہ میں نے اپنے بعض مردوں کے لیے سب کے لیے خطرناک جو شاید چھوڑی ہیں عورتوں کا کتنا واقعی پیدا ہو گیا۔ اب تو اللہ تعالیٰ ہی رحم کریں، اپنی حد تک جو کوشش آپ کر سکتے ہیں کریں، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے لازم تو ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں، مگر یہ کیا بنے گا اسکول کا۔ بڑے عظیم اسکالر تھے اور امت مسلمہ کا ایک بہترین سرمایہ تھے۔ کل رات کچھ لوگ ان سے مسائل کے حل کے لیے آئے اور ان کا قتل کر کے چلے گئے۔ اتنے بڑے عالم دین کا قتل ایک بہت بڑی سازش ہے، اور ہم حکومت سے بھی عرض کریں گے کہ اس سازش کے پیچھے جو بھی عناصر کام کرنے والے ہیں ان پہ ہاتھ ڈالیں، اور یہ بہت بڑا امت مسلمہ کا نقصان بھی ہے۔ اس پہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کا بہتر بدل ہمیں عطا فرمائے۔ ڈاکٹر عبدالرشید اظہر PhD بھی تھے، مدینہ یونیورسٹی سے فاضل بھی تھے، اور بہت سی کتابوں کے مصنف و مؤلف بھی تھے، اور بخاری اور دیگر کتابوں پر ان کا بہت زیادہ ملکہ حاصل تھا۔ ایسے آدمی صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کا انجام اچھا کرے اور ان کا بدل عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے مشن کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مولانا بڑے دھڑکتے دل کے ساتھ انور صاحب راستے میں بتا رہے ہیں کہ میں نے پڑھا اشتہار تھا اجتماع جو آ رہا نا، وہ صادقین مسجد میں پڑھانا تھا۔ آج صبح جامعہ سلفیہ میں وفاق المدارس سلفیہ کا ایک اجلاس ہونا تھا کہ جس کے اندر انہوں نے 10 بجے تشریف لانی تھی۔ بڑے متحرک آدمی تھے اور بڑے فعال کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، فتاوی آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات حسب معمول معروف مذہبی اسکالر مفتی مولانا محمد اسحاق مدظل العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 08001117777۔ آج ایک افسوسناک واقعہ جس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور مرنے والے
डॉक्टर हाफिज अब्दुल रशीद अजहर, अल्लाह ताला उन्हें करवर करवर जन्नत नसीब करे और उनके दर्जात बुलंद करे और उनका अंजाम अंबिया सिद्दीकीन और शुहदा के साथ करे। बंद कर दी, कोई अब करार की राह नहीं रही। अब तो मतलब से दुआ है बच्चों को लेकर उनको पास बढ़ाएं, थोड़ा बहुत अल्लाह के दीन का, साहबियात का, नेक लोगों का तज़किरा करें, शायद कुछ दिल में ईमान लाई बराबर रह जाए। काम खराब ही। चले भाई, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का लिए, जज़ाकुमुल्लाह। मौलाना, बदकिस्मती ये है कि हमारे घरों के अंदर हमारी बेटियां और बहनें जो लिबास पहनती हैं, ईमानदारी की बात है कि हम दयूस हैं कि जो उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। यही बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कुछ नहीं कह जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वाबिला तो हम करते हैं कि मुआशरे के अंदर हम इस्लाह का कोई किरदार अदा करें, लेकिन बदकिस्मती से मतलब हमारे घरों के अंदर जो नाच गाने का आजकल इत्तमाम और ख़ास तौर पर बच्चियों के लिबास के बारे में जो एक कंसेप्ट है, और हमने ये समझ लिया कि चूंकि घर के अंदर वो ये पहनती हैं तो इसलिए हमने उसको किसी हद तक नज़रअंदाज करके कबूल भी कर लिया। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी, अजीम जमाल साहब हैं जी, कनाडा से बात कर रहे हैं। जी फरमाइए भाई। जी जी, बदमाशी फैला रहे हैं, मीडिया, अखबारात, इश्तिहार, दवाइयों की शीशियाँ, कपड़े, हर जगह औरत बना संवार कर इन्होंने खड़ी कर दी। और कोई इनका मकसद नहीं है इनका पूछे कि इसके बगैर सौदे नहीं बेचते, नहीं, नीचे खराब हैं, लोगों को बुराई की दावत दे रहे हैं। औरत जो कहलाती औरत थी, छुपाने की थी, उसको इन्होंने बिल्कुल नंगा कर दिया। अल्लाह तो कहता था वरात बरजना कबरदलिए, तो पुराने कुबर की तरह अपने आप को बना संवार कर दिखाती ना, पर मगर वो नुमाइशी जरूर होगी। घर में कोई समझे या ना समझे, मगर जब बाजार के लिए आती है औरत, सारे मेकअपर्स अपने खूबसूरती बना कर आती है, तो क्या करें, इस्लाम तो बस बराए नाम रह गया। और हम जो है ना वो फिरकों में बटे हुए हैं, झगड़ों में फंसे हुए हैं, फलां सच्चा था फलां नहीं। भाई अपने दौर की बात करो, सैलाब बहाए ले जा रहा हम सबको, तो इसके बारे में सोचो। यही मुसीबत है ना, वालदा भी है, वालदा बिलफर्ज ना भी होती, बीवी नहीं तो बच्चे ही बिगड़ जाते हैं। अपने घर में नाम रखें, वो दूसरे घरों में चले जाते हैं, उससे और खराबियाँ पैदा होती हैं। हर तरह हमारे ना वास्ते इन्होंने रास्ते बिल्कुल